اور یہ ظالم جو ہیں یہ کروڑوں اور اربوں کھربوں میں جو ہے وہ چلے گئے. میرا کسان تو سوٹا لگاتا ہے اور یوں چٹکی بجاتا ہے, چائے کا سڑک لگاتا ہے, سڑکا لگاتا ہے اور جناب وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک ہی حل ہے نا ہمارے اختیار میں, کیونکہ نہ انتظامیہ سنتی ہے. انتظامیہ کہتی ہے ثبوت لاؤ. سے ہم 700 من اٹھا رہے ہیں تو وہی گنے کا کھیت وہاں سے ہم 1200 من انشاءاللہ اٹھا لیں. پھر ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے کہ گنے کا بائیکاٹ کرنا ہے, گنا کم کرنا ہے. اب فروری کی 7 تاریخ ہے. اب کون سی ویرائٹی ہے 213 ہو گئی یا اور ویرائٹی بھی ہو گئی, وہ کون سی ویرائٹی ہے جس کی ریکوری پوری نہیں ہوگی؟ بس میری یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس دفعہ تو کچھ کر دکھائیں, آپ اس دفعہ کچھ کر دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری, آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان گنے کے کاشتکار. گنا ایک ایسی فصل ہے جو کسان مجبور ہے, یہ مجبور فصل اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے وہ مجبور ہیں شوگر مل والوں کو دینے کے لیے. اس کے علاوہ یہ گنا جو ہے وہ کہیں کا نہیں ہے. اب اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کسان بھائی اس کی بائیکاٹ کی مہم چلائیں. کسان بھائیوں, آپ بہت بڑی طاقت رکھتے ہو. اگر آپ سمجھ جاؤ مارکیٹ کے اصولوں کو, اتار چڑھاؤ کو, ڈیمانڈ اور سپلائی کو آپ, لیکن میرا کسان تو سوٹا لگاتا ہے اور یوں چٹکی بجاتا ہے, چائے کا سڑک لگاتا ہے, سڑکا لگاتا ہے اور جناب وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا, ان کی تعلیم کا کیا بنے گا, ان کی آگے روزگار کا کیا بنے گا, ان کے جو ہے اچھے کپڑے اس کو پہنانے ہیں, جوتے پہنانے ہیں. اگر یہ فکر ہو تو پھر کسان یہ سمجھے کہ گنا اب گناہ بن گیا, زہر قاتل ہے کسان کے لیے. ٹھیک ہے, ہم بڑے وہ جواز بناتے ہیں کہ جی کیا کریں, یہ آلو جو ہے وہ ہو گیا, یہ جی مکائی کو یہ ہو گیا, تو اس لیے ہم گنا اس وقت 21 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہے. ارے بھائی کیوں, گنے کو آپ اب مہم چلائیں. السلام علیکم. یہ 213 ویرائٹی ہے, میل والوں نے خود لگوائی تھی. اب اس کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے. ان کا ریٹ جو ہے 300, کہیں پر 350 روپے ریٹ ہے. اس سے زیادہ ان پورے سیزن میں نہیں دیا. یہ پچھیتی ویرائٹی کہتے تھے ہے. اب فروری کی 7 تاریخ ہے. اب کون سی ویرائٹی ہے 213 ہو گئی یا اور ویرائٹی بھی ہو گئی, وہ کون سی ویرائٹی ہے جس کی ریکوری پوری نہیں ہوگی؟ ان کی جیسے جیسے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے ریٹ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں اب جو مل والوں نے جو ریٹ بنائے ہوئے ہیں وہ جھنگ 59 کا 390 روپے ریٹ ہے اور باقی ورائٹیوں کا 400 روپے ہے. اب اس 213 کا تو 300, 350, 350 سے اوپر نہیں ہے. اب اس 213 ویرائٹی کی بات کریں تو اس کے اوپر جو ہے زمین کی تیاری سے لے کر اس کے وہ کٹائی تک, آخری پانی تک اور مل کر پہنچانے تک ٹوٹل 1.5 لاکھ ٹھیکہ بھی ملا کے 4,20,000 روپے اس کے اوپر جو ہے لاگت ہے. اور ان کی جو 700 من پر ایوریج آ رہی ہے اور ان سے جو انکم آ رہی ہے وہ انکم ہے 2.5 لاکھ روپے, یعنی 1.25 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے کسان بھائی نقصان اٹھا رہے ہیں. میری تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ گنے کی فصل سے بائیکاٹ کریں. یہ جو بہاریہ موسم آ رہی ہے فروری والی جو ہے کاشت, اس کو گنے کی فصل کو کم سے کم لگائیں بائیکاٹ کہ. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ جو ہے وہ گنے کو کم کر کے اپنا جو ہے وہ معاوضہ بڑھا سکتے ہیں اور اس کی آپ جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کیجئے. میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا, سکندر وڑیچ صاحب نے وہ لگائی ہوئی تھی کہ جی گنے کا بائیکاٹ کریں, اور ان کا 16-17 ایکڑ کے اوپر گنا تھا, تو انہوں نے گنا جو ہے وہ سارا تلف کر دیا
اور طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جو شوگر مل کے جو عملہ ہے وہ جو کسانوں کی تذلیل کرتا ہے، میرے پاس کو فون آتے ہیں کیونکہ ہم ممبر بھی ہیں مانیٹرنگ پرچیزنگ کمیٹی کے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت آئی کھڑی ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ یہ کسی قانون کے پابند ہیں نہیں شوگر مل والے، تو اس کا ایک ہی حل ہے نا ہمارے اختیار میں، کیونکہ نہ انتظامیہ سنتی ہے. انتظامیہ کہتی ہے ثبوت لاؤ، ثبوت بھی لے آتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور من گھڑت کہانی آگے شوگر مل والے سنا کے، نہ ان کو کوئی خوف ہے قانون کا، نہ ان کو خوف ہے کسی انتظامیہ کا ان کو. تو پھر ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ گنے کا بائیکاٹ کرنا ہے، گنا کم کرنا ہے اور پیداوار کو بڑھانا ہے. دیکھیں پیداوار جب بڑھے گی ہماری، وہی گنے کا کھیت جس میں سے ہم 700 من اٹھا رہے ہیں، تو وہی گنے کا کھیت وہاں سے ہم 1200 من انشاءاللہ اٹھا لیں گے، کیونکہ توجہ ہماری ہوگی کہ آگے 10 ایکڑ تھے، 10 ایکڑ کی ہم نے جو ہے انپٹس لینی ہے، ڈی اے پی لینی ہے، یوریا لینی ہے اور دیگر چیزیں. دیکھیں یہ کوئی میں جو بتا رہا ہوں وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اویئرنیس دے رہا ہوں آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ یار اپنا ہی خیال کریں. آپ محنت کرتے ہیں، گھل جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، نمونیا ہوتا ہے، آپ کو ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ گرمی اور سردی سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اور یہ ظالم جو ہیں یہ کروڑوں اور اربوں کھربوں میں جو ہے وہ چلے گئے. آپ دیکھ لیں اپنے ضلع رحیمیہ خان میں ہی دیکھ لیں کہ جس نے ایک مل لگائی تھی اور وہ کہاں کا کہاں چلا گیا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مارے گئے، اور حکومت سے وہ پھر سبسڈیاں بھی لیتے ہیں. تو بس مہربانی کریں، بہت ہو گئی. اب یا تو پھر روئے نا، تو پھر آپ روئے نا، تو پھر آپ بھگتیں. یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں دیکھیں رات کے اس پہر میں ہماری ٹرالی باہر نکال دی ہے، اور ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا کئی شوگر ملیں ایسی بے شرم بے حیا ہیں. ایک اپر پنجاب سے مجھے جو ہے وہ آیا ان کا سی پی آر، یعنی اتنی دلیر ہے کہ سی پی آر کے اندر پیمنٹ کچھ ہے، جو بینک میں سکرول بھیجا ہے وہ پیمنٹ میں بھی کٹوتی ہے. یعنی گنے کی کٹوتی تو سنی تھی، اب یہ ملیں اتنی دلیر ہو گئی ہیں کہ وہاں سے بھی کٹوتی کرتی ہیں. آپ بھی ذرا چیک کر لیا کریں اپنے سکرول کو بھی. تو بس میری یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس دفعہ تو کچھ کر دکھائیں. آپ اس دفعہ کچھ کر دکھائیں کہ اگلے سال گنا شارٹ ہونا چاہیے اور ریٹ آپ کا 800,000 سے کم انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. چونکہ اب ان کو پتا ہے کہ گنا زیادہ ہے، اس لیے. اور وہ یہ کون سا قانون ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ ریٹ کی فلکچویشن کرتے ہیں. کبھی آپ 400 کر دیتے، گنا وہی ہے، کبھی آپ 450 کر دیتے ہیں. ارے بھائی تم نے چینی 230 روپے کے اندر بیچی ہے جس کا ریٹ 110 روپے ہونا چاہیے. 110 روپے اگر آج صحیح معنوں میں کوئی ایماندار ادارہ جو ہے وہ اس کا اخراجات کا تخمینہ لگائے تو اس سے زیادہ پاکستانیوں کو چینی نہیں ملنی چاہیے. تو یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہو کے وہ برداشت کر رہے ہیں. تو جب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے ظلم ہوتا رہے گا. جس دن ہم سمجھ جائیں گے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر اپنا حق ملے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.